السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اور اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اب ہم قرآن کے دورہ قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ، اور پہلے سپارے میں جز 1 میں جو ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ جو ہے پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور پھر تیسرے سپارے تک جو ہے وہ سورہ بقرہ جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا جو ہے کچھ حصہ کریں گے۔ اور سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فتح، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یعنی کہ اوپننگ۔ اس طرح سے ایک طرح سے جو ہے یہ بندے کی دعا ہے، اور ایک طرح سے یہ پریفیس ہے، دیباچہ ہے، جس کے بعد جو ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ام الکتاب بھی ہے، اس کے اور بہت سارے نام ہیں۔ اس کو الشفا بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اور بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ لا صلاۃ الا بفاتح۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی نماز مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ لہٰذا دن بھر میں جو ہے ہم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم وتر اور سنت بھی ملا لیں تو 32 مرتبہ روزانہ، اور اگر ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور یہ ایک دعا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رب کائنات نے ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ کہ دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، تو ہم پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں برکت اور اللہ کے عطاعت اور نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو اور سب کو سکھائیں، اور اگر اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو پھر وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اور بسم اللہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو پہلے 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اس کا آغاز ہے، اور الحمدللہ میں دراصل جو ہے وہ اس کی نعمتوں اور انعامات پر اس کا شکر اور اس کی تعریف، اور اس کی تعریف میں ہم کیا اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی جو ہیں وہ جہانوں کے پالنے والے، نگہبانی کرنے والے،
پھر اللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ بہت زیادہ رحمان ہیں، رحیم ہیں، دونوں جو ہے مبالغے کی صیغے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو سزا اور جزا کے دن کے مالک ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری ہے اور اس کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ کی سزا یا جزا کے جیسے مستحق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارا حساب کریں گے۔ اور اس میں جو ہے یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مکمل اقتدار کا اعتراف ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر رب العالمین کہہ کر پکاریں تو ہم ضرور سوچیں کہ میرے سینے میں کوئی بت تو نہیں جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، اور اپنی زندگی میں کہیں میرے پاس کوئی باطل عقائد اور تصورات تو نہیں ہیں، تاکہ میں اس کو پڑھنے سے پہلے وہ ساری چیزیں دور کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو جو ہے یہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حمد کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کتنے رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو تخلیق کیا، ہم کو اس دنیا میں بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو آخرت اور آخرت کے نتیجے سے باخبر کیا اور ہم کو سکھایا کہ اس دن کی کامیابی کے لیے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت اصل میں کیا ہے؟ تذلل، عاجزی، انکساری اور کمال محبت اور خوف کے ساتھ، خشوع کے ساتھ۔ تو اس تصور کے ساتھ کہ پہلی تین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور حدیث ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ تو میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کب مدد چاہتے ہیں؟ جب ہم اس کے لیے نیت کریں، کوشش کریں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے جو ہے وہ انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا ہے۔ اور ان کا ذکر سورہ نساء میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صالحین، شہداء اور صدیقین میں سے بنائے۔ اور پھر کس چیز سے پناہ مانگی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر جو ہے وہ تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ ہوں، یہود و نصارہ کے راستے سے۔ اگر ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں گے کہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں یا ہم گمراہوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان چیزوں سے بچائے۔ اس کے بعد ہماری جو ہے وہ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی مدنی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اور سورہ بقرہ اور کو جو ہے اور سورہ آل عمران، ان کو ملا کے جو ہے ہم الزہراوین، دو جگمگاتی صورتیں بھی کہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین، یعنی دو امتوں کی صورت۔ کون سی دو امتیں؟ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے ہر حرف کے 10 نیکی ہم سب کو معلوم ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. اس میں جو ہے ہماری جو پہلے سپارے میں جو موضوعات سورہ بقرہ میں بتائے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو متقین کی صفات، پھر کافروں کی اور پھر منافقین کی، پورا ایک رکوع ہے. متقین کی صفات جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 5 ہے، اور پھر 6 اور 7 جو ہے وہ کافروں کی خصوصیات ہیں، اور پھر تیسرا گروہ جو ہے جو منافقین کا ذکر جو ہے اور جگہوں پر بھی ہے، جیسے ہم دورہ قرآن کریں گے وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. تو منافقین جو ہے ان کے اوپر پورے کا پورا ایک رکوع موجود ہے اس میں. اور مزید جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو پہلے سپارے میں جو موضوعات کور کیے جائیں گے اس میں آدم و حوا اور ابلیس کا قصہ ہے. پھر بنی اسرائیل کے اوپر 10 رکوع ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات جو ہیں وہ یاد کروائے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کی جو ہے ناشکری کا ذکر کیا ہے، ان کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے. پھر پہلے ہی سپارے میں جو ہے وہ حق پر تلاوت کرنے کا حق کیا ہے اس پر بات ہوئی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کے ان پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے. اور پھر اسی میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے، اور اسی طرح سے ہم کو بھی سکھایا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور پھر اسی سپارے میں جو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی بات ہوئی ہے، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کا رنگ ہم کیسے اختیار کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ اختلافات پر لڑنا نہیں ہے. تو سورہ بقرہ کا جو ہے، بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں پورے اس میں جو ہے وہ کوئی گائے پر مضمون نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ایک جگہ گائے کی ایک قصہ ہے جس سے ہم یقیناً ابھی پڑھیں گے. اور سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ بنی اسرائیل، کیونکہ آپ کو بتایا کہ یہ سورۃ الامتین بھی کہلاتی ہے. تو بنی اسرائیل کی امامت یعنی ان کو جو لیڈر اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تو ان کی لیڈرشپ سے جو ہے ان کو معزول کیا، اور امت مسلمہ بنی اسماعیل کو جو ہے اس منصب پر جو ہے وہ فائز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس صورت میں جو ہے 1000 احکامات اور 1000 منہیات، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پہلی مرتبہ جو بھی قرآن پڑھے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، ان سب کے لیے بہت ہی جو ہے وہ فائدہ مند ہیں اگر ہم جو ہے اس کو سمیعنا واطعنا ہم سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور ہم آج کے دن کا جو ہے حکم، ڈے آف دی آرڈر اپنی جو ہے وہ ڈائری میں ضرور لکھیں. تو آیت نمبر جو 1 سے 20 میں جو سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کتاب حاضر ہے جس میں ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کو ہدایت ملے گی اور کون محروم رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو کتاب اللہ کا تعارف اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم اور علم حقیقت پر ہے، اور اس کا مصنف آتھر جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا علم رکھتے ہیں، جس سے ہم اور آپ اس کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کے کسی مضمون اور بیان میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن ہدایت کس کو ملے گی، اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جن کے دل میں جو ہے خوف خدا ہو اور تقوی سے معمور ہو۔ اور قرآن میں جو ہے تقوی کا ذکر جو ہے وہ ہر حکم کے ساتھ موجود ہے، اور پورے قرآن کا جب ہم جائزہ لیں تو اس میں جو ہے تقوی کا بار بار ذکر ہے۔ کوئی بھی اہم جو ہے وہ روزے کا ذکر ہو یا نماز کا ذکر ہو یا طلاق کی آیات ہوں یا نماز کی آیات ہوں، ہر ایک میں جو ہے وہ تقوی کا ہی ذکر ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے تقوی کا ضرور جائزہ لینا ہے، کیونکہ تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں۔ اور اسی لیے جب ہم متقین کی صفات پڑھ رہے ہیں تو اپنا ضرور جائزہ لیں، کیونکہ تقوی کا ذکر قرآن میں 500 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہم یعنی کہ جو پہلا رکوع ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ تو پہلے رکوع میں جو ہے متقین کی صفات ہیں، اور اسی رکوع میں جو ہے وہ کافروں کی، اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو ہے جو لوگ ان سے انکار کرتے ہیں تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے تو برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ لہم عذاب عظیم، کہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، وہ تو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر جو ہے پردہ پڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو کسی سے دشمنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کانوں اور آنکھوں پر جو ہے مہر لگائے ہیں۔ اصل میں انہوں نے خود چونکہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو ان کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ اور کافر ایک تو جو ہے اعتقادی کافر ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کو نہ مانے بالکل ہیں، اور ایک ہوتے ہیں عملی کافر جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن عمل سے انکار کرتے ہیں، جیسے ہم مسلمان بھی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ کہاں پہ عملی کافر بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پورا دوسرا رکوع میں جو ہے لائن سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی خصوصیات بتائی ہیں، اور اس میں جو ہے کیا کیا یخادعون، کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے، مستہزئون، وہ مذاق اڑاتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں، ما کانوا مہتدین، اور وہ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ یعنی کہ ایک لمبی لسٹ ہے، کیونکہ منافقین اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کون کون سے منافقین ہیں۔ اور میں اور آپ جب بھی اس کو پڑھیں تو ہمیں کیا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی فیصد منافقت ہے، کیونکہ کون لوگ جو ہے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں۔ متقین تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ نماز کے ذریعے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اپنے آپ کا سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے مال و متاع ہو یا اولاد ہو، جبکہ اور ان کا دل جو ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ جب وہ تقویٰ لے کے جو ہے اس کتاب کو تھامتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے ان کو جو ہے فلاح جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے تیسرا رکوع جو ہے ہمارا آیت نمبر جو ہے وہ 21 سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے انسانوں، یہ مسلمانوں سے نہیں، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، ہم سب سے کہا جا رہا ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
جو کہ تمہارا رب ہے، اور الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ہم سے پہلے کون پیدا ہوئے ہیں؟ ہمارے باپ دادا، اور اس سے پہلے، اور ہماری جتنی بھی پیچھے سے دیکھتے جائیں آباء و اجداد، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر کے پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے، یعنی کہ پوری جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں؟ کہ یہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی نفی ہے اور بندگی کی دعوت ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شرک کرنے کے بارے میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ شرک کرنا کیا ہے کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ بیٹھی سیاہ چونٹی، یعنی کہ شرک کے معاملے میں ہم سب کو کتنا زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر شرک اصغر اور شرک اکبر، تو یہ ساری جو ہے وہ تفصیل جو ہے ہم جب بھی قرآن جو ہے ڈیپتھ میں پڑھاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتے ہیں کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کرتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ توحید کی آیت، اور پھر فوراً جو ہے وہ شرک کی نفی کی۔ اور جہاں پہ جو ہے شرک کی نفی ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک صورت لے آؤ اور اپنے سارے دوستوں کو بلاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو مدد لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو چیلنج ہے وہ قرآن میں وہ اور بھی جگہوں پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو سب جس سے تم مدد لینا چاہو لو، اور تم اس طرح کی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیونکہ دونوں چیزیں کہتے ہیں، ایک طرف جو ہے عذاب کی خبر دی اور دوسری طرف جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوشخبری بھی دی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر اور بشیر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کتاب پر ایمان لائیں اس کے مطابق اپنے عمل درست کریں، انہیں خوشخبری دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں کے پھل جو ہے وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل ان کو جو ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہوں گے جو ہم کو پہلے دنیا میں دیے گئے تھے، اور ان کے لیے جو پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ پورے جنت کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم کتنی تیزی سے پڑھتے ہیں اور اس کو جب ہم تفصیل میں جائیں تو اس میں کتنی باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ منافقین کی کیا اور کافروں کی کیا ان کی ہیبٹ تھی کہ جب بھی کوئی قرآن کی صورت نازل ہوتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی چھوٹی مثال دیتے ہیں کبھی بڑی مثال دیتے ہیں، تو اسی لیے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ان اللہ، یہ آیت نمبر 25 کے بعد جو ہے وہ کیا ہے 26ویں آیت، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کیا اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتے کہ مچھر یہ اس سے بھی حقیر ترین کسی چیز کی تمثیل دیں، مثال دیں؟ یہ لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر جو ہے وہ اتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ تو جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ ان کو سن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثال
مثالوں سے بھرا، اللہ کو کیا سروکار ہے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے جو ہے بہت سے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں. یعنی قرآن کے ذریعے جو ہے وہ بہت سے لوگ بہک بھی جاتے ہیں. کیوں بہکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو نیت ہی صحیح نہیں ہوتی، ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور کون بہکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ وہ لوگ بہکتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق، فسق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے، یہاں پہ اب پھر فاسقوں کی بھی ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، جبکہ انہوں نے یہ عہد اللہ تعالیٰ سے باندھا تھا پھر اس کو توڑ دیا. اور یقطعون ما امر اللہ، اور جو ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جوڑ کے رکھو، وہ اس کو توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ تین جو ہے وہ گروہ پڑھے تھے، متقین، کافرین، منافقین. اب یہ جو ہے ایک فاسق کا بھی گروہ ہے، اور فاسق اصل میں جو ہے وہ کافر اور منافق ہی ہیں، لیکن اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اور کھول کے بتا دیا ہے. اور یہاں پہ جو عہد اللہ کی بات ہوئی ہے تو یہ کون سا عہد ہے؟ یہ وعدہ الست ہے، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 172 میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور سب کو ایک جگہ کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو ہماری روحوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہے جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے، یہود و نصارہ کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی اور کی اس میں، اور پھر بعد میں جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو اب ان کو جو ہے کنورٹڈ نہیں، ریورٹڈ کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین فطرت سے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی روحوں سے وعدہ بھی لیا ہوا ہے. اور پھر جو ہے فاسقوں کی صفات میں کیا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا، پھر اس کے بعد کیا کہ وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہے تھے ان کو توڑا. اس میں صلہ رحمی، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جو ہے جوڑ کے رکھنا، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر زمین میں فساد. زمین میں فساد کس سے ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو وہ زمین میں فساد ہوتا ہے. تو یہ لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے خاسرون ہیں. اس کے بعد آیت نمبر جو 28 وہ بہت ہی اہم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ اللہ کا انکار کرنا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو زندگی اور دو موت کی بات کرتے ہیں. جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ روحوں کو جو ہے وہ جمع کیا ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا مل جانا. ہم پیدا ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک زندگی دی اور ایک حد تک جو ہے ہم پھر زندہ رہیں گے. اس کے بعد جو بھی ہماری عمریں ہیں، 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال جو بھی ہیں، اس کے بعد ہم پھر مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم کو کھڑا کر دیں گے. تو دو زندگی اور دو موت. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ کنتم امواتن، جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے جسم روح سے نہیں ملے تھے، ہم کیا تھے؟ موت کی حالت میں. پھر ہم پیدا ہوئے فاحیاکم، پھر ہم مر جائیں گے ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کھڑا کریں گے ثم یحییکم، اور پھر جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ پلٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا. اسی لیے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم.
توحید کی آیت ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ساری چیز خلق لکم اس کا مطلب ہے کہ میں تو کوئی ہوں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم استوى إلى السماء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر توجہ کی اور پھر ساتھ آسمان جو ہے وہ استوار کیے. اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پہ آدم و ابلیس کا قصہ ہے. آدم و ابلیس کا قصہ پورے قرآن میں جو ہے وہ 7 مرتبہ ہے، 1 مدنی اور 6 مکی. تو ابھی ہم دورہ قرآن میں یہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ جو تخلیق انسانی اور دنیا میں انسان کا مقصد اور منصب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ پیچھے آنے والا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اور نائب کو بھی کہتے ہیں نا. اس کی ظاہر ہے کہ ان ڈیپتھ تفسیر تو ہم لوگ کرتے رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا آپ کسی ایسے کو اس دنیا میں لا رہے ہیں جو یہ سارا انتظام جو ہے گڑبڑ کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ یسفک الدماء. ان کو یہ بات کیسے پتا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے انسانوں سے پہلے جن جو ہے وجود پا چکے تھے اور انہوں نے بہت سارا فساد بھی کیا تھا. اس لیے جو ہے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو آپ کی اللہ تعالیٰ تسبیح کر رہے ہیں اور تقدیس کر رہے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ساری چیزوں کے نام سکھائے ہیں. یعنی یہ کون سے نام ہیں؟ اصل میں جو ہے یہ دیکھیں، نالج جو ہوتی ہے ایک تو ایکوائرڈ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ڈورمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دیے تھے سارے علم. اور جیسے جیسے انسان نے جو ہے ان نفسم اول بصر اول فؤاد کی بات ہوئی ہے، اپنی جو ہے کان استعمال کیے، آنکھیں دیکھیں، اپنا دماغ استعمال کیا تو وہ علم حاصل کرتا چلا گیا. وہ فیڈ ہوئے بھی اتنی ساری چیزیں ہیں. تو جس نے جو ہے وہ اپنے صحیح طرح سے آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھے، غور و فکر کیا، تو اس نے پھر بہت ساری چیزیں جو ہے مسخر کرتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے علم کا مقام جو ہے وہ بہت بلند رکھا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے. ناؤن جو ہے وہ ہر چیز کی بیس ہے. پھر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا ہے اور پھر کیا پوچھا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو بتاؤ ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے پوچھا تو ان کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور ہم سب کا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ ہم سے بھی جو ہے کوئی بھی شخص کچھ پوچھے تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا. اور بے شک جو ہے وہ آپ ہی انک انت العلیم الحکیم، آپ بہت زیادہ علم والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے سب بتا دیے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان و زمین کی اس ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، ہے نا، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یعنی میرا ظاہر، میرا باطن، جو میں کہہ رہی ہوں، جو میں دل میں چھپا رہی ہوں. ان اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز میرے دل کی بھی جانتا ہے.
ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور انسان کے دل کے بیچ میں حائل ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ. تو سب جھک گئے، لیکن ابلیس نے ابا واستکبر. اب اس سے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا. ایسا کچھ نہیں، ابلیس جنوں میں تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت نیک تھا اور ظاہر انسان نیک ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس کی مجلس بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ فرشتوں کے ساتھ بہت رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جو ہے جھکنے کی بات کی تو سب جھک گئے، لیکن ابلیس نے جو ہے وہ تکبر کیا اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین. کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے پاس مت جانا، ورنہ کیا ہوگے تم ظالموں میں یعنی گناہ گار ہو جاؤ گے. لیکن شیطان کیونکہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور شیطان نے ان کو بہکایا اور جو ہے وہ اس درخت کے پاس چلے گئے ہیں. شیطان نے ان کو اس درخت کی ترغیب دی اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کیا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیا فرمایا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. اس سے جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اکثر جو یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی حوا کی غلطی سے جو ہے وہ جنت سے نکلوائے گئے. حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کو مخاطب کیا گیا، فَأَزَلَّهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا، یعنی کہ ان دونوں کی غلطی تھی، شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے. اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے جنت سے تو نکالا، لیکن زمین پہ اتارنے کی اللہ تعالیٰ کی پہلے سے مرضی تھی اور حکمت تو پہلے سے تھی. یہ ان کی غلطی کی وجہ سے نہیں یہ سزا دی گئی، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. صرف ان کو جو ہے وہ جنت کی ایک سیر کرائی گئی کہ جنت ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر جو ہے ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. کون دوسرا؟ انسان کے دشمن ہیں، جن انسان کے دشمن، شیطان انسان کے دشمن ہیں. اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دعا بھی سکھائی ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی سورہ اعراف میں جو ہے وہ پوری موجود ہے. اب یہاں پہ انسانی اور شیطانی رویوں کا فرق، انسان غلطی کرے تو کیا کرے کہ فوراً جو ہے اپنی غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور شیطان کا کیا ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اور ڈٹائی پہ آ جاتا ہے. جیسے ہم آگے اور آدم و ابلیس کا قصہ پڑھیں گے تو ہم کو اور پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ ہمارا جو ہے وہ 4 رکوع جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، اور 5ویں رکوع سے جو ہے پورے 10 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے. اور اس میں ہم آپ کو صرف پوائنٹس بتائیں گے کیونکہ ہم تفصیل سے اکثر کرتے رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہم دور قرآن میں جب بھی ہم تراویح میں اگر کھڑے ہوں گھر میں یا مسجد میں، یا اگر ہم اپنا قرآن جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جب بنی اسرائیل کا قصہ آئے تو ہمیں فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے جو ہے وہ انعامات کیے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 40 سے لے کے 123 تک ہے نا، آیت نمبر 40 to 123 تقریباً 10 رکوع میں مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے.
ہے نا. جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی امامت سے جو ہے معزولی اور امت مسلمہ کی اس منصب پر فائز ہونے کا اعلان ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں گنوا رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. کہ بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، اور میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو. ان کا کیا عہد تھا کہ جتنے بھی نبی جو ہے وہ بعد میں آئیں گے وہ ان کو نہ صرف ان پر ایمان لائیں گے بلکہ ان کی مدد کریں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو گے تو میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اور یہ اس کتاب کی تائید میں تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی یہ ساری باتیں، یہ قرآن جو آیا ہے یہ اس کی تائید کر رہا ہے جو توریت اور زبور پہلے سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم سب سے پہلے اس کے منکر مت بنو، اس کو انکار مت کرو، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو. یعنی دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے چند معمولی فائدوں کی خاطر جو ہے تم قرآن کی آیات کو جو ہے وہ پسے پشت نہ ڈالو. اور تم قرآن کا جو کفر کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تمہاری جو ہے یہاں پہ تعصب آ رہا ہے کہ جو آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم میرے غضب سے بچو اور باطل کا رنگ چڑھا کر جو ہے حق کو جو ہے وہ شبے میں مت ڈالو. اور تم جانتے ہو حق کو پھر بھی تم چھپا رہے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی کہہ رہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کتاب کی تلاوت یعنی کہ تم توریت زبور پڑھتے تھے، اس میں یہی سارے احکامات تھے. اور تم مانتے ہو ان کتابوں کو، اور یہ کتاب ان کی تائید بھی کر رہی ہے، اور تم پھر بھی جو ہے وہ دوسروں کو تو کہتے ہو کہ نیکی کا راستہ اختیار کرو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جب بھی ہم اس طرح کی آیات پڑھیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کتاب کو یہود و نصارہ نہیں پڑھیں گے، ہم ہی پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حالانکہ تم جو انتم تتلون الکتاب، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم یہ کر رہے ہو. اور پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد لو. یعنی کوئی بھی ہمارے اوپر مشکل ہو تو ہم صبر جو ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہوتا ہے. صبر عن المعاصی، گناہوں سے روک کے رکھنا ہے. صبر الی المصائب، اگر مشکلات ہیں تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اور صبر الی الطاعات یعنی اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. اور کچھ بھی ہو تو ہم نماز سے مدد لیں. حاجت کے نفل استخارہ کے ہیں اور مختلف قسم کے ہیں نا. اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے، مگر یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو جن کے اندر خشیت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور یہ ان فرما بردار لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دل میں یہ چیز پختہ ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے.